بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے، اور بدتر ہے وہ شخص جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی، اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کے پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹ اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ مسلمانوں کے راستے سے ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے یتیم کے سر پر مہربانی سے ہاتھ پھیرے گا تو ہر بال کے عوض اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2 مریض کی مزاج پرسی کرنا۔ نمبر 3 مسلمان کے جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4 مسلمان کی دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5 چھینک کا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ کوئی اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ظاہر کرے گا اور اس کو حقیر و ذلیل کرے گا۔ جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تندرستی کی حالت میں 1 درہم صدقہ موت کے وقت 100 درہم صدقے سے بہتر ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ آگ خشک گھاس کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے اس پر اللہ کی ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ جو شخص کسی برائی پر حاضر ہو اور اس پر راضی ہو تو گویا اس نے وہ برائی خود کی۔ قرآن مجید پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا۔ جس کو مسلمان بھائی کی تکلیف کا غم نہیں وہ میری امت سے ہی نہیں۔ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ہر کسی کے لیے دعا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے
تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔